اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تمام ویورز سے امید ہے کہ سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے ہمارا اپینڈکس۔ اپینڈکس کیا ہے، اپینڈکس کا درد کیسے ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک میں علاج کیا ہے، ان سب کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ اپینڈکس ایک اندھی آنت کہلاتی ہے۔ یہ غیر ضروری ہی سمجھی جانے والی یہ آنت ہے جو چھوٹا سا 8 سے 10 انچ آنت کا حصہ ہے، جس کو اپینڈکس انگلش میں اپینڈکس اور اردو میں عظیمیہ اور اندھی آنت بھی کہتے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہے۔ اس لیے پیدا کی ہے کہ جب بندہ کسی میٹنگ وغیرہ میں ہوتا ہے تو وہ اگر ہوا خارج ہو رہی ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرے، تو وہ اس کو کنٹرول کرتے وقت یہ گیس یا ہوا وغیرہ اس چھوٹی آنت میں سٹور ہو جاتی ہے، اور جب انسان میٹنگ یا اس سے باہر آتا ہے تو وہ اس میں سے خارج ہو جاتی ہے، اور اس طرح انسان اس عظیمہ سے بچ جاتا ہے، اس شرمندگی سے بچ جاتا ہے کہ وہیں اس کی ہوا خارج ہو جائے۔ اور اس میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان غیر ضروری طور پر اپنے بڑے پیشاب کو روکے رکھتا ہے، اور روکنے کی وجہ سے اس پہ پریشر پڑتا ہے اور اس کے اندر فضلے کا کوئی نہ کوئی ذرا چلا جاتا ہے، اور یہ ذرا ایسا انفیکشن کا باعث بنتا ہے، یا کسی وجہ سے بیکٹیریا وغیرہ کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے اس میں پی وغیرہ پڑ جاتی ہے اور اس کو درد ہو جاتا ہے۔ اس کے درد کی تکلیف کی وجہ اور جگہ کیا ہے؟ یہ وجہ دائیں طرف ہوتی ہے، یعنی رائٹ سائڈ پہ ناف کے بالکل برابر یا اس سے تھوڑا سا نیچے، یعنی ناف کے برابر ہی سمجھیں، دائیں طرف ہی درد اپینڈکس کا ہوتا ہے، بائیں طرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپینڈکس ہمیشہ ہر انسان میں دائیں طرف ہی پائی جاتی ہے۔ اس کے درد کی علامات اور کو معلوم کرنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ہمارا پیشنٹ ہے اس کو ہم لٹا دیتے ہیں اور دایاں رائٹ سائڈ کا ٹانگ کو اکٹھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح بتایا ہے کہ ناف کی رائٹ سائڈ پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور درد ٹانگ بچھانے سے درد رکتا ہے، تھوڑا سا آرام آتا ہے، اور پھر دوبارہ ٹانگ کو اکٹھی کرنے سے یا ان کے پیچھے کھڑی کرنے سے درد بڑھتا ہے۔ اسی طرح 3 سے 4 مرتبہ آپ کر کے دیکھ لیں، اگر اسی طرح ہوتا ہے، درد معلوم ہوتا ہے، تو یہ اپینڈکس کا 100% درد ہے۔ اس کے بعد آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں۔ الٹرا ساؤنڈ کرانے پر اگر آپ کو اپینڈکس کا ہی مسئلہ لگتا ہے، اگر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یعنی اگر اس کے پھٹنے یا اس کے کو ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو فوری طور پہ اس کو آپریٹ ہی کروائیں، یہی اس کا حل ہے۔ اگر اپینڈکس ابھی شروع ہوئی ہے، اس کے درد کو میڈیسن کے وغیرہ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو میں آپ کو اس کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہومیوپیتھک ہی میڈیسن استعمال کریں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن میں سب سے پہلے ہم جو یوز کرتے ہیں وہ آرسینک البم ہے۔ یہ آرسینک البم 30 طاقت میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئرس ٹی 30 طاقت میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آئرس ٹی ہومیوپیتھک کی بہترین اپینڈکس کے لیے استعمال ہونے والی دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے۔ آئرس ٹی کے بعد ہم استعمال کریں گے ہیپر سلف کو۔ ہیپر سلف استعمال ہونے والی تیسری دوائی ہے، اس کو بھی ہم 30 طاقت میں استعمال کریں گے۔ ان تینوں طاقت کو تینوں ادویات کو ہم استعمال کریں گے، اور استعمال کے بعد 15 سے 20 دن تک ہم مسلسل 4 مرتبہ دن میں 3 قطرے ہر میڈیسن میں سے ڈال کے آدھے کپ میں پانی میں ہلا کر اچھی طرح پی لیں گے۔ اسی طرح یہ 4 مرتبہ 15 دن تک کرنا ہے۔ اگر جب درد ہوتا ہے تو آپ 2 گھنٹے کے وقفے سے بھی لے سکتے ہیں۔
یہ درد کو فوری طور پر کنٹرول کرے گا اور ختم کرے گا۔ 3 سے 4 دن بعد درد آپ کو نہیں ہوگا، لیکن آپ نے 15 سے 20 دن تک استعمال کرنا ہے، اور 15 سے 20 دن کے بعد آپ نے مزید الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ اگر آپ کو انفیکشن وغیرہ ہے تو آپ دوائی جاری رکھیں اور مہینے تک استعمال کریں، انشاءاللہ مہینے میں سارے ہی کیس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر دوبارہ آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ بڑے پخانے کو روکنے کی ہرگز کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ یہ روکنے ہی کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب انفیکشن پیدا ہو جائے تو جن غذاؤں کو آپ استعمال کریں وہ نرم ہوں، جلد ہضم ہونے والی ہوں، اور معدے میں زیادہ دیر تک کھڑی نہ رہیں، اور کھانا وقت پہ کریں، اور ضروری ہو تو بڑی آنت کو خالی رکھیں، جن کو کھانا بہت جلد کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست آپ کو فائدہ ہوا ہے، اور ان میڈیسن کو استعمال کریں، اور جن غذاؤں کو آپ منع ہے یعنی پرہیز کرنا ہے وہ یہ ہیں کہ جو ریشہ ڈالنے والی چیزیں ہیں، یعنی کھٹی غذائیں اور بائیبادی غذائیں، آلو، گوبھی وغیرہ، ان تمام غذاؤں سے پرہیز کریں، اور ان ادویات کو استعمال کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ زبردست فائدہ ہوگا۔ اس میڈیسن کو آپ اگر بچ جاتی ہے میڈیسنس کو آپ ان کو گھر میں رکھیں تو آپ کسی دوسرے مریض کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تمام طاقتیں 30 ہی طاقت میں استعمال، 30 کی ہی طاقت میں میڈیسن استعمال کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔